السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم آپ شروع کریجیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، آواز آ رہی کیا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ آ رہی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میری دینی بہنوں اور ماؤں، آج کے اس پروگرام میں، اس میٹنگ میں میرا عنوان ہے تراویح، جسے ہم قیام اللیل اور تہجد بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت ہی پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لایا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے ہمیں رک جائے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اطاعت اور فرما برداری میں جو انسان اپنے اوقات کو گزارے، اللہ تعالیٰ کو وہ شخص جو ہے بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے. تو انہی میں سے تہجد، قیام اللیل، تراویح وہ خاص عمل ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. اسی کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے مغفرت کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو ہے قیام اللیل تراویح جو ہے ہمارے یہاں پر تراویح جو ہے رمضان کے لیے خاص لفظ ہے. یعنی جسے ہم تراویح کا جو لفظ کہتے ہیں وہ رمضان کے لیے خاص کرتے ہیں. یعنی تراویح جو نماز ہم قیام اللیل تہجد جو ہم پڑھتے ہیں اس کو رمضان میں جو قیام اللیل کرتے ہیں اس کے لیے خاص کرتے ہیں. اب اس کی بھی وجہ تسمیہ ہے، لیکن اب جو ہے قیام اللیل، تراویح، تہجد، رات کی نماز جو ہے یہ تمام جو ہے ایک ہی نماز کے نام ہے. تو رات کی نماز یعنی تراویح کا جو وقت ہے، یہ تہجد کا جو وقت ہے، یہ قیام اللیل کا جو وقت ہے، وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک کا وقت جو ہے یہ تراویح کا بھی وقت ہے، یہ جسے ہم قیام اللیل تہجد کہتے ہیں. تو اب یہ ہر رات جو ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے انمول ہے. یعنی راتوں کا کیا کہنا، ہر رات ہمارے لیے انمول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل. اس طرح 3 مرتبہ آواز لگایا جاتا ہے. کہتا ہے کہ منادی لگانے والا کہتا ہے کہ اے بھلائی کو چاہنے والے آگے بڑھ، اے بھلائی کو تلاشنے والے آگے بڑھ، اے بھلائی کو چاہنے والے آگے بڑھ. پھر منادی لگانے والا کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، یا باغی الشر اقصر. یعنی اے برائی کو چاہنے والے پیچھے ہٹ جا، اے برائی کو چاہنے والے پیچھے ہٹ جا. اس طرح فرشتہ جو ہے آسمان منادی لگانے والا اس کو 3 مرتبہ جو ہے آواز لگاتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر رات جو ہے جہنم سے ہر انسان کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. اب حدیث میں جو ہے قیام اللیل کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. جس طرح کہ میں نے ابھی آیت کیا ہے حدیث جو ہے بیان کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب رات کا تہائی وقت گزرتا ہے، جب رات تہائی وقت باقی رہتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے. یعنی
جو ہمارے لیے جو پہلا آسمان ہے، اس آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ آتا ہے اور آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے جو ہے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر رات ایسا کرتا ہے، جو اس وقت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے ایمان سے جو ہے مشرف اسلام کیا ہے، یعنی ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو جو ہے مالا مال کیا ہے، لیکن بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو تہجد وقت قیام اللیل جو ہے قیام اللیل کرتے ہیں، یعنی رات کو اٹھتے ہیں اور اپنے نفس کو مارتے ہیں، اپنے نیند کو جو ہے اللہ تعالیٰ قربان کرتے ہوئے جو اس وقت جو ہے اللہ ہیلو آواز آ رہی کیا؟ جی جی اب آ رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہے جب سب سو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر قیام اللیل کرے، تہجد پڑھے اور استغفار کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی مومنوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ یعنی سحری کے وقت جو ہے وہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل۔ آواز رک گئی ذاکر آپ کی۔ جی میم یہ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اچھا کہاں سے نہیں آ رہی؟ حدیث پڑھ رہے تھے نا آپ افشوا السلام بول کے، وہاں تک آئی۔ وہ مائک بند ہو گیا شاید آپ کے ہاتھ سے۔ پھر آواز رک گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، شروع کرتے ہو ابھی کہ حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ جنت میں جانے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا بالجنت بالسلام، یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو، یعنی جسے جانتے ہیں جسے نہیں جانتے سبھی کو تم سلام کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی اونچے مقام والا ہے انہیں سلام کیا جائے، جسے ہم جانتے ہیں انہیں سلام کیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہر کسی کو جو مسلمان ہے اسے تم سلام کرو، یہ بتایا گیا۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی تم کھانا کھلاؤ، یعنی جو بھی مسافر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، جو بھی محتاج ہے ان محتاجوں کو تم کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، اور جو ہے تم رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو،
تدخلوا بالجنتی بالسلام، اس وقت تم جو ہے سلامتی کے ساتھ تم جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ایک فارمولا یہ بتلایا ہے کہ تم جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، اور جو ہے رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا ہے جب تمام لوگ سو رہے ہوں، یعنی قیام اللیل کرنا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا ہے، اور سلام کو عام کرنا ہے. تو قیامت کے دن جو ہے ایسا شخص ہے، جب تمام قیامت کی بہت ساری ہولناکیاں ہوں گی جس میں انسان جو ہے برداشت کی طاقت نہیں ہوگی، کئی ہولناکیوں سے اسے گزرنا پڑے گا، تو ایسا شخص جو ان 3 خوبیوں کا جو مالک ہوگا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اب ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو جنت کو حاصل کرنا نہیں چاہے گا؟ ہر شخص چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ پریشانیوں سے گھیر دی گئی ہے. ہم جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جنت کو جو ہے وہ پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اذیتوں سے، مصیبتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا ہے، تاکہ اسے مطلب جنت کو پانے کے لیے انسان کو جو ہے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو جو ہے کچلنا پڑتا ہے، اپنے خواہشات کو بازو میں رکھنا پڑتا ہے، اپنی نفس کو کچل کر جو رات میں اٹھنا پڑتا ہے. اور کیا ہے، کئی چیزیں انسان جو نیکی جنت حاصل کرنے کی بات آتی ہے، تو جس نیکی کا بھی تعلق ہے اس میں جو انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے گھیر رکھا ہے، اتنی آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. پھر وحفت النار بالشہوات، اور جو ہے جہنم کو جو ہے شہوات سے، شہوتوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو گھیر رکھا ہے. اب انسان کو جنت کو حاصل کرنا ہے تو اسے کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر جہنم کو اسے حاصل کرنا ہے، کسی بھی چیز کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ کسی محنت کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل آرام بغیر کچھ عمل کیے بغیر ہی وہ جہنم میں آسانی سے جا سکتا ہے. لیکن جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جنت کو پانا ہے تو اس انسان کو اپنے نفس کو جو ہے اپنے کچل کر اپنے نفس کو مار کر جو ہے اسے صبح یعنی فجر کے وقت، فجر سے پہلے تہجد کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن انسان کے لیے فجر میں اٹھنا ہی بہت زیادہ مشکل ہے. تو ایسا شخص جس کے فجر میں اٹھنا ہی مشکل ہے، تو انسان جو ہے تہجد میں کیسے اٹھ سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تہجد میں جو ہے وہ لوگ، جو ہے امام ابن القیم کا جو قول آتا ہے اس میں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ مطلب جو انسان جو ہے دن میں گناہوں سے بچا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قیام اللیل کی اسے توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی جو شخص دن میں برائیوں سے بچا رہا، اپنی شہوات سے بچا رہا، تو اللہ تعالیٰ جو اسے قیام اللیل کے لیے اسے اٹھ کھڑا کرتا ہے. یعنی انسان کو جو ہے جس کی دن کا وقت جو ہے برائیوں سے بچا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اپنے خاص بندوں کو، اپنے مومن بندوں میں سے، اپنے مسلمان بندوں میں سے ان خاص بندوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ قیام اللیل کے لیے کھڑا کرتا ہے. تو قیام اللیل کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آتی ہے. تو اس میں جو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کی جو ہے بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیتیں بھی ہے، اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں اس میں. تو انسان کو جو ہے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی دعا قبول ہو، تو وہ جو ہے تہجد میں اٹھ کر، اگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، کیونکہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں. پھر اسی وجہ پھر جو ہے پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جو ہے قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے قیام اللیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہو جاتا ہے. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ جو بھی مانگے اس وقت تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے.
اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ تہجد میں اگر کسی انسان کی اگر اس کے بہت کسی چیز کی اشد ضرورت ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد میں اٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. کیونکہ قیام اللیل جو ہے یہ پچھلے نیک لوگوں کے اور انبیاء کی جو ہے صفت بتائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیام اللیل کرو, اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کی عادت تھی. یعنی جو نیک لوگ انبیاء کی بھی صفت تھی, اور ان سے ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں صحابہ اور سلف صالحین اور انبیاء کا یہ طریقہ تھا کہ مطلب وہ تہجد میں اٹھا کرتے تھے. ہم سے پہلے جو ہے ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے جو ہے نماز فرض ہے, 5 وقت کی نماز جو ہے فرض ہے, لیکن پچھلی امتوں کے لیے جو ہے یہ قیام اللیل جو ہے فرض تھی, لیکن قیام اللیل کو جو ہے انہوں نے اس چیز کو ادا نہیں کیا. تو لیکن انبیاء جو ہے انبیاء اور جو سلف صالحین تھے, پھر اس کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جو سلف تھے, جو نیک لوگ تھے, انہوں نے اس کو جو فرض نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے. وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ قیام اللیل سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو کالے چہرے والے کو, جس کے چہرے سے نور اٹھ گیا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جو ہے منور کر دیتا ہے. یعنی کالے چہرے کو نہیں, جس کا چہرہ بے نور ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جو ہے منور کر دیتا ہے, اور اور اللہ تعالیٰ اس قیام اللیل کے ذریعے جو ہے ذلیل شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے عزت عطا فرماتا ہے. قیام اللیل کی جو ہے 5 خوبیاں ہیں, 5 صفتیں ہیں, 5 جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلتیں ہیں. تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قیام اللیل کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے, نمبر 1. دوسرا جو ہے یہ گناہوں سے بچتا ہے. یعنی جو انسان چاہتا ہے کہ دن بھر وہ گناہوں سے بچے, تو اسے چاہیے کہ وہ قیام اللیل کرے. پھر اس کے بعد اور وہ جو ہے قیام اللیل جو ہے اسے برائیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. قیام اللیل کے ذریعے اس کے تمام گناہ جو ہے وہ چھڑ جاتے ہیں. پھر چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے, خوبی بتائی ہے, اس کی اہمیت یہ بتائی ہے کہ جسمانی بیماریوں کو جو ہے قیام اللیل جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قیام اللیل کے ذریعے, تہجد کے ذریعے جسمانی بیماریوں کو جو ہے ختم کر دیتا ہے. تو انسان کو جو ہے جو بھی انسان اگر کوئی روحانی بیماریوں سے پریشان حال ہے, کوئی جسمانی بیماریوں سے پریشان حال ہے, یا کوئی کسی بھی طرح کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ قیام اللیل کرے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں کہ سعودی عرب کا واقعہ ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے ایک امر بالمعروف ونہی عن المنکر جو ایک شعبہ ہے, جس میں جو ہے مختلف شعبے ہیں. ایک میڈیکل کا شعبہ ہے, کوئی مطلب مختلف شعبے ہیں. اس میں سے ایک شعبہ ہے جس میں جو ہے کیا ہے جادو اور کیا ہے روحانی مسائل کا جو ہے علاج کیا جاتا ہے. تو اس میں سے جو ایک عالم ہوتے ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے ایک شخص آتا ہے جو ہے پریشان حال ہوتا ہے, اور جو ہے اپنے بیٹے جو ہے فریاد, لیکن اپنے بیٹے کی پریشانی وہ بیان کرتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے, میرا ایک نوجوان بیٹا ہے, اس کا جو ہے مطلب اس پر جو ہے ایک لڑکی نے جو ہے عشق کا جادو کروایا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی یادوں میں جو ہے گھما رہتا ہے, اور اس کے گلیوں کا جو چکر لگاتا ہے, اور اس کے عشق میں, اس کے محبت میں جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے. تو انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے اس عالم نے جو ہے اس شخص کو 2 چیزوں کا مشورہ دیا. سب سے پہلا مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ تم اور تمہارے تمام گھر والے جو ہے اب جو ہے تم قیام اللیل شروع کر دو. اور دوسرا عمل یہ بتلایا کہ تم جو ہے تم اور تمہارے تمام گھر والے جو استغفار کو شروع کر دو. تو اور وہ شخص جو ہے چلا گیا, وہ اور اس کے تمام گھر والے جو ہے قیام اللیل شروع کرنے لگے. پھر اس کو جو استغفار جو ہے شروع کر دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے 3 دن, جب ان کے 3 دن گزرے, جب چوتھے دن جب وہ قیام اللیل کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے, تو انہیں جو ایک فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کے اوپر جادو ہوا ہے, اور وہ جادو جو ہے فلاں جگہ دفن ہے.
جاؤ اور تم جو ہے اس چیز کو نکال لاؤ۔ تو وہ شخص جو ہے فجر کے پاس جاتا ہے، جس جگہ پر انہیں بتلایا جاتا ہے اس جگہ پر جاتے ہیں اور اس جو ہے مدفون چیز کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ پھر جسی طرح جب 5واں دن آتا ہے تو جب 5ویں دن وہ تہجد کے لیے اڑتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس وقت جو ہے انہیں جو ہے پھر 5ویں دن فون آتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے پر جو ہے اور ایک چیز جو ہے آپ کے بیٹے کے لیے جو دفن کی گئی ہے، اور ایک جگہ جو آپ پر دفن کی گئی ہے، آپ فلاں جگہ پر ہے، فلاں جگہ جائیے اور اس چیز کو جو ہے آپ نکالیے۔ تو پھر وہ شخص جو ہے جاتے ہیں، مطلب فون کے مطابق جو ہے جاتے ہیں اس جگہ پر جو ہے مدفون چیز کو نکال لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس طرح 3 دن مطلب ایسا عمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بیٹے کا جو جادو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ شخص جو ہے کچھ ایک ہفتے کے بعد جو ہے اس عالم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا عمل بتلایا گیا ہے کہ جس سے میرا بیٹا جو ہے شفا یاب ہو گیا ہے۔ اور وہ باپ جو ہے خوشی کے آنسو جو ہے اس عالم کے پاس یعنی اس آنسو بہتے ہیں۔ پھر جو ہے مطلب اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے قیام اللیل اور استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو جو ہے شفا عطا فرمائی۔ تو قیام اللیل جو ہے یہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے ایک شفا ہے۔ تو جو بھی انسان روحانی یا جسمانی بیماریوں میں ملوث ہو یا کسی بھی پریشانی میں ملوث ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ قیام اللیل کرے۔ اگر کوئی شخص اٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو اس کو لیے چاہیے کہ وہ کم سے کم مطلب نماز میں قیام بھی نہیں کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس وقت لیٹے لیٹے ہی دعا کرے۔ تو اس کا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے جب رات کا وقت آتا ہے، اگر اس کی آنکھ رات کے آخری وقت میں رات کے وقت کسی بھی وقت اس آنکھ کھلے تو اسے سب سے پہلے کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پڑھے۔ پھر اس کے بعد اللہم اغفر لی پڑھے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ اٹھ کر قیام اللیل کرے، تہجد پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قیام اللیل اور تہجد کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ کے قبول فرماتا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہے کہ جب بھی ہم رات کا وقت کو پائے، اگر ہم نماز اٹھ بھی نہ سکے یا عورتوں کے مسائل بھی ہو تو ہم اس وقت کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے اٹھ نہ سکے یا بیمار ہے یا ہمیں جو ہے عورتوں کی کچھ مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ہم نہ اٹھ سکے تو ہمیں چاہیے کہ اگر رات میں آنکھ کھلے یا ہم بیدار رہے تو اس وقت جو ہے ان کلمات کو پڑھے اور جو بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں مومنوں کی صفت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہے، وہ اپنے رب سے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو ہے اپنے رزق سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں رزق عطا فرمایا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مطلب مومنوں کی صفت جو یہ بتلا رہا ہے کہ جو مومنوں کی جو صفت یہ ہے کہ وہ رات کا پورا حصہ سوتے نہیں ہے بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیام اللیل کے لیے تہجد کے لیے وہ خاص کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے اٹھ کر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ تمعن، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے وہ پکارتے ہیں۔ کس طرح؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور وہ اس چیز کی بھی وہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہمارے گناہوں کو بخش کر ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی ایک صفت بتلاتا ہے کہ ایسے ہی لوگ جو رات میں اٹھ کر قیام کرتے ہیں، قیام کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ یہ صفت بیان کرتا ہے کہ وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ جو ہے
جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت کو جو ہے بیان کرتے ہوئے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. انہیں رات میں بہت کم وہ آرام کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. انہیں سحری کا جو استغفار ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس میں انسان کو جو ہے اپنے نفس کو اپنے نیند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے. اپنے نفس کو اپنے آرام کو ایک بازو میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اس میں جو فجر کے وقت میں جو استغفار کیا جاتا ہے، جو عبادت کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت جو ہے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اما هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، کہ وہ شخص جو عاجزی کے ساتھ رات بھر یا رات کا کچھ حصہ یعنی اکثر حصہ رات کا اکثر حصہ اس انداز میں گزارتے ہیں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یحذر الآخرہ، اور ان کے اس وقت جب وہ اٹھتے ہیں تو آخرت کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے. وَيَرْجُو رحمت ربی، اور اپنے رب سے رحمت کی امید کرتے ہیں. یعنی وہ اس وقت کیوں اٹھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا خوف، آخرت کا خوف ان کے اندر ہوتا ہے. پھر وہ جو ہے اپنے رب سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے اس نیکی کی وجہ سے، ہمارے اس قیام کی وجہ سے، ہمارے اس استغفار کی وجہ سے، ہمارے اس رکوع اور سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اس آیت میں جو ہے اما هو قانت آناء اللیل ساجدا قائما، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے پہلے ساجدا قائما یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سجدے کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد قیام کا یعنی کھڑے ہونے کا ذکر کیا ہے. جبکہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے قیام آتا ہے، پھر اس کے بعد سجدہ آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے سجدے کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیام کا ذکر کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے ذکر کر دیتا ہے. حالانکہ نماز میں جو قیام پہلے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سجدے کو جو ہے پہلے ذکر کیا ہے. تو قیام میں جو ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہیلو آواز آ رہی؟ ہیلو جی باجی آ رہی ہے آواز. ہاں. تو رات کا جو قیام ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ، رات کے قیام میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہا ہے؟ سجدے کا ذکر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیام کا ذکر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اس لیے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جو سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ وہ قریب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب یعنی پسندیدہ عمل کو، جو نماز میں جو سب سے پسندیدہ عمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کو پہلے ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیام کو ذکر کیا ہے. تو ہم اٹھ کر ہم چاہتے ہیں اگر ہمیں جو ہے قیام اللیل ہم کریں تو قیام اللیل کی جو سجدے ہیں اس میں جو ہے ہم جو ہے سجدے میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی حاجتیں یعنی اس وقت بھی جو ہم سجدے کی حالت میں بھی ہم اپنی حاجتیں مانگ سکتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو مانگ سکتے ہیں. اسی طرح اب جو حدیث پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوتا تھا اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے قدموں میں جو ہے وہ سوجن آ جاتی تھی، آپ کے قدموں میں ورم پڑ جاتا تھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے تو آپ کے جو پیر ہوتے تھے قیام کی وجہ سے، کھڑے رہنے کی وجہ سے اتنا لمبا قیام ہوتا تھا آپ کا کہ آپ کے قیام کی وجہ سے جو ہے آپ کے جو ہے پیر جو پھٹ جاتے تھے اور اس میں سے خون رسنے لگتا تھا.
لیکن اب قیام اللیل کی جو یہ عام باتیں جو ہے جو عام دنوں پورے سال میں جو چیز جو قیام اللیل کی جو ہے اس کے بارے میں نے بتلایا ہے، لیکن اب جو ہمارے لیے جو آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ جو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے نیکیوں کا بہار کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص کر جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو ہے رمضان میں جو ہے ہم سب ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کا بھی جو ہے خاص کر رمضان کی عبادتوں میں سے قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر ذکر کیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں جو ہے قیام کرے اس لیے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ رمضان میں قیام کرنا غیر رمضان میں قیام کرنے سے جو ہے وہ افضل ہے، اس کا ثواب جو ہے رمضان کے روزوں کے ثواب کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یعنی جو رمضان میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رمضان کے روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا۔ جیسے کہ حدیث پہ آپ غور کریں، حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں جو ہے روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، ایمان لاتے ہوئے یقین کے ساتھ اور جو ہے ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ پھر اس کی جگہ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان، جو من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے جو کہ قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یعنی جو ہے رمضان کے مہینے اللہ تعالیٰ سیم حدیث جو ہے پوری ایک جیسی ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ دوسرے حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی جو آخری 10 راتیں ہیں، 10 دن ہے، ان 10 دن میں آخری 10 راتوں میں جو ہے اس کی جو ہے فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، کس کی، قیام اللیل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے ایک مطلب ان 10 دنوں میں جو ہے شب قدر ہے، اس میں یہ قدر والی رات ہے۔ اس عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے اور خوب محنت کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بیویوں کو بھی جو ہے ان دنوں میں جو ہے جگاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوتا تھا اس کی فضیلت کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں جو قیام ہے اس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو قیام جو لیلۃ القدر میں قیام کرے، شب قدر میں قیام کرے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ، ایمان رکھتے ہوئے اور نیکی ثواب حاصل کرنے کی نیت کر کے، تو اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں جو ہے قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا اور جو ہے تراویح پڑھنا، یہ جو ہے عام دنوں کی بنسبت جو ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ پھر خاص کر جب آخری عشرہ داخل ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے قیام اللیل کی قدر جو ہے قیام اللیل کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے ایک دن لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص کر لیلۃ القدر کے دن جو ہے ایماناً اس میں لیلۃ القدر کو بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو قیام اللیل کرے کس میں، لیلۃ القدر میں، ایمان اور کیا ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اب حدیث میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا ہوتا تھا، یعنی رمضان اور غیر رمضان میں آپ کا قیام کیسا ہوتا تھا، آپ کی نماز کی رکعتوں کی تعداد کیسی ہوتی تھی، آپ کی نماز پڑھنے کی صفت کیسی ہوتی تھی، اس کی خوبیاں کیسی ہوتی تھی۔ تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ اے اماں عائشہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں قیام کیسا ہوا کرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رات کی نماز ہوتی تھی وہ آپ کی رات کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، یعنی رمضان کے مہینے میں بھی اور رمضان کے علاوہ مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 رکعت اتنی خوبصورت، اتنے لمبے اور اتنا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، ان 4 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سجدہ اتنا لمبا، اتنا خوبصورت، اتنا عمدہ ہوا کرتا تھا کہ میں اسے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، اتنا تو پوچھی مت اس بارے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، یہ 4 رکعت پڑھتے، پھر وقفہ رکھتے، پھر اس کے بعد آپ پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس 4 رکعت اتنے خوبصورت، اتنے عمدہ، اتنے لمبے ہوا کرتے تھے کہ تو اس کی خوبصورتی، اس کی عمدگی کے بارے میں، اس کے مطلب اس کے تو پوچھیے مت، مطلب میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ پھر آپ پھر وہ بیان کرتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وتر کی 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو وتر کی 3 رکعت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے۔ تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے مطلب وتر سے پہلے سو جایا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔ یہ انبیاء کا معاملہ ایسا ہے کہ انبیاء کے ساتھ جو ہے، انبیاء کے جو خواب جو دیکھتے ہیں وہ بھی ایک وحی کی شکل ہوتی ہے، اور جو ہے عام انسان کا معاملہ اور نبیوں کا معاملہ جو ہے عام انسانوں سے ہٹ کر ہے۔ جو عام انسان کے ساتھ جو ہے شیطان جو ہے نیند میں کھلواڑ کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اسے اذیت دیتا ہے، لیکن ایک نبیوں کا معاملہ جو ایسا نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے ساتھ جو ہے وہی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور انہیں جو بھی خواب آتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے نبیوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا، اور نہ ہی انہیں جو ہے مطلب جنبی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کیفیت یہ ہے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب حضرت عائشہ سے جب سوال کیا گیا کہ رمضان میں آپ کا قیام کیسا ہوا کرتا تھا، تو حضرت عائشہ نے جو ہے رمضان کو ہی نہیں بتلایا، بلکہ رمضان میں آپ کی تہجد، آپ کا قیام اسی کو نہیں بتایا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رمضان میں اور غیر رمضان میں دونوں صفتوں کو، یعنی رمضان اور غیر رمضان، رمضان کے علاوہ میں بھی اور رمضان میں آپ کی جو خوبی ہوتی تھی، آپ کا جو طریقہ ہوتا تھا، ان تمام کو حضرت عائشہ نے ایک ہی بات میں بتلا دیا کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوا کرتا تھا وہ 11 رکعت ہی ہوا کرتا تھا۔ اب ہمارے جہاں اختلافات ہے کہ مطلب 20 رکعت تراویح ہے، یعنی 20 رکعت تراویح کے بارے میں جب بھی رمضان آتا ہے تو ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ مطلب کوئی 20 رکعت کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں 8 رکعت ہے۔ تو اگر ہم یہ جو بخاری، جو ابھی میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث بیان کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھیے۔ اور اس کے مقابل میں جو 20 رکعت والی جو حدیث آتی ہے وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ حدیث ضعیف اور کمزور ہے، اس لیے کہ مستدرک حاکم یا ترمذی میں بتلایا گیا ہے کہ اب یہ جو ہے 20 رکعت کہاں سے آیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت کہاں سے آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت ہی پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ تو اور ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب حضرت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جتنے آپ کی زندگی میں 12 رمضان یا 13 رمضان جو ہے آئے ہوں گے، جب سے نماز اور روزے فرض کیے گئے ہوں گے، جب سے روزے فرض کیے گئے، آپ کی زندگی میں 12-13 رمضان آئے ہوں گے، لیکن
ان تمام میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ان 10 سالوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مرتبہ ایک رمضان میں صرف 3 مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل جو ہے جماعت کے ساتھ کروایا ہے پورے رمضان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی رمضان آئے ہوں گے لیکن پورے رمضان میں صرف ایک ہی مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا ہے اور وہ ایک رمضان میں صرف 3 مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیام کروایا ہے. تہجد کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ سے پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشاء کے فوراً بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیام اللیل کروایا اور اسے رات کے تیسرے پہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کروایا. جب اس وقت جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ مسجد میں جمع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کے ساتھ جو ہے قیام اللیل کیا. اب یہ بات جو ہے تمام لوگوں میں جب صبح ہوتی ہے تو تمام لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیام اللیل کروایا, تہجد کروائی ہے, رات میں تراویح پڑھائی ہے. پھر جب یہ تمام لوگوں جب یہ بات مسلمانوں میں پھیل جاتی ہے دوسری رات جب آتی ہے تو لوگ جو پہلے دن کے بنسبت جو ہے دوسرے دن جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے دن قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز عشاء کے بعد سے لے کر نصف رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیام اللیل کروایا. کیا ہے نصف رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھائی. پھر اس کے بعد جب اس کے تیسرے دن جو ہے جب صبح ہوتی ہے تو اس کے دوسرے صبح ہوتی ہے تو لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ مدینے سے باہر تک ایک سے دوسرے سے تیسرے تک یہ بات پھیل جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے وقت جو ہے ہمیں قیام اللیل کروایا ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کروا رہے ہیں تو لوگ جو ہے دور دور سے جو ہے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہونا شروع ہو گئے. تو تمام اس وقت جو ہے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن جو ہے قیام اللیل کرایا اور لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نصف رات کے بعد قیام کرائے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف رات کے بعد آئے اور آپ نے جو ہے قیام اللیل کروایا جماعت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے اتنا لمبا قیام کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ مطلب اب فجر ہو جائے گی, اب فجر کا وقت داخل ہو جائے گا, یہ خدشہ لاحق ہونے لگا. مطلب اتنا لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا, تینوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور آپ کا قیام جو ہے وہ بہت ہی لمبا تھا. جب تیسری رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف رات کے بعد شروع کیا اور جو ہے فجر سے تھوڑے وقت پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تہجد کی نماز پڑھائی یعنی قیام اللیل کروایا. پھر اس کے بعد یہ بات جو ہے مدینے میں پھیل جاتی ہے اور لوگوں میں چرچا ہونے لگتا ہے اور یہ چیز مدینے کے باہر تک پہنچ جاتی ہے. اب لوگ جو ہے قیام کرنے کے لیے جو ہے اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں وہ تراویح کی نماز جب پھیل جاتی ہے تو چوتھے دن جو ہے لوگوں کا جو ہے مجمع اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ گچا گچ لوگوں سے بھر جاتی ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حجرے میں ہے اور جو ہے رات کا آدھا حصہ ہو جاتا ہے یعنی نصف رات ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حجرے سے نہیں نکلتے ہیں. اب لوگ جو ہے سبھی لوگ آپ کی نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے لوگ انتظار کرتے ہیں, پھر انتظار میں جو ہے پورا وقت گزر جاتا ہے. پھر چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے میرے نماز کے لیے انتظار کرنا مجھ سے مخفی نہیں تھا, میرے لیے چھپا ہوا نہیں تھا. میں جانتا تھا کہ تم جو ہے نماز کے لیے انتظار کر رہے ہو لیکن مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا, مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دے, اس لیے جو ہے نماز کے لیے جو ہے اپنے نہیں نکلا, میں نماز پڑھانے کے لیے میں نہیں نکلا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی ہے اور وہ وحی کا زمانہ تھا اور آپ سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب قیام اللیل کا جذبہ دیکھ رہے ہیں, تراویح کا جذبہ دیکھ رہے ہیں. تراویح رمضان میں تراویح کا جذبہ لوگوں میں دیکھ کر آپ وسلم کو خدشہ لاحق ہونے لگا کہ لوگ اس قدر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اتنے شوقین ہیں اور اتنے شوقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ رات کے وقت کی بھی وہ پرواہ نہیں کر رہے ہیں. کہیں پر یہ لوگ جو ہے یہ جماعت سے پڑھاتے کہیں یہ نماز جو ہے یہ نفل نماز جو زائد نماز ہے یہ نماز جو ہے کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حجرے سے چوتھے دن نہیں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس چیز کو جو ہے اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے امت پر جو ہے وہ جو ہے سہولت یعنی آسانی چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر وحی نازل ہوتی تھی. تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اپنی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، یعنی اگر میری امت پر کیا بھاری نہ ہوتا تو لامرتکم بالصلاۃ، تو میں لکل صلاۃ، تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے لیے بالسواک یعنی مسواک کا حکم دیتا. اگر میری امت پر مطلب کوتاہی یا سستی کا یا بھاری پن کا احساس نہیں ہوتا تو میں انہیں جو ہے ہر نماز کے لیے جو ہے مسواک کا انہیں حکم دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے. جیسا کہ ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض قرار دی گئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر جب اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں نماز کو فرض قرار دیا 5 نمازوں کو، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے 50 نمازیں فرض قرار دی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں کیا دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تحفے میں مجھے 50 نمازیں دی ہے، 50 نمازیں دی ہے مجھے اور میری امت کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری جو یہ امت ہے، تمہاری امت جو ہے اس چیز کو مطلب ادا نہیں کر سکے گی، تم جاؤ اور اس میں جو ہے کمی کر آؤ. پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے کمی کروا کر لاتے ہیں. پھر اسی طرح پھر وہ جو ہے پھر وہ 50 سے وہ 40 ہو جاتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں، کیا ہوا ہے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا کم کر دیا ہے. پھر وہ کہتے تمہاری امت اتنا بھی ادا نہیں کر سکتی، جاؤ اور کمی کر آؤ. پھر اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاتے ہیں، پھر اس میں کمی ہوتی ہے، پھر وہ 30، پھر وہ کیا ہے 20، مطلب اس طرح کمی ہوتی ہے. پھر وہ 35، 20، 25 اس طرح وہ کمی ہوتی ہے. مطلب بار بار جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جاتے ہیں، پھر کمی کرواتے ہیں. یعنی یہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 5 نمازیں باقی رہتی ہے. جب 5 نمازیں باقی رہتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تمہاری جو یہ امت ہے یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی، جاؤ اور جو ہے کمی مطلب پھر نبی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور اس میں جو ہے کمی کروا کر لے کر آؤ. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جانے سے شرم آتی ہے اور میں اور پلٹ کر نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی امت پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر آپ پر جو ہے 5 نمازیں فرض قرار دی ہے، لیکن 5 نمازوں کا جو ثواب ہے 50 کے برابر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وحی کا زمانہ تھا، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل آپ کے پاس آتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے بتلایا کہ تمہاری جو یہ امت ہے نماز ادا نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بتلایا تھا کہ ہر امتی جو جتنے بھی نبی ہیں ان کے مطلب ان کی امت جو ہے کس طرح نبیوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کس قدر مطلب آگے بڑھتے ہیں، کتنی کوتاہی کرتے ہیں. انہیں جو ہے اپنی امت کے بارے میں جو ہے انہیں اپنی امت کا تجربہ تھا، اسی تجربے کو جو ہے انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے. تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم 5 وقت کی نماز کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے نماز جو ہے وقت پر نہیں پڑھتے، جو پڑھتا ہے تو وقت پر نہیں پڑھتا ہے، یا اس میں جو ہے تاخیر ہوتی ہے یا اس میں کوتاہی ہوتی ہے. یہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلمان تو ہے، نام کے مسلمان ہے، لیکن 5 وقت کی نماز بالکل نہیں پڑھتے. کچھ تو ایسے جنہیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، مطلب اس قدر جو ہے مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے مسلمانوں میں غفلت اس قدر ہے نماز کے بارے میں. تو جب 5 نمازیں جو ہے انسان پڑھ نہیں سکتا تو تو انسان جو ہے اگر اس امت پر یہ جو نفل نماز ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہے تہجد کی جو نماز ہے، رات کی جو نماز ہے، وہ زائد نماز ہے. تو یہ نماز کہیں پر یہ میرے امت پر اور مزید جو ہے فرض نہ ہو جائے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چوتھی رات جو ہے اپنے حجرے سے نہیں نکلے. پھر اسی طرح ابھی میں نے مسواک کا ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر میرے امت پر بھاری نہیں ہوتا تو مشقت نہ ہوتا، اگر یہ مشقت کا کام نہیں ہوتا میری امت پر تو میں انہیں جو ہے ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا. یہ بتایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی حیثیت سے ہر معاملے میں اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چوتھے دن جو ہے اپنے حجرے سے نہیں نکلے اور تمام صحابہ جو ہے اپنی اپنی جو ہے نمازیں پڑھی.
پھر اسی طرح یہ عمل جاری رہا. حضرت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر کا دور آیا. ان کے دور میں بھی لوگ جو ہے اپنی اپنی نمازیں پڑھتے تھے اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ, یا کوئی فردن اکیلا نماز پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کا دور آیا. تو ان کے دور کے کچھ سال بھی جو ہے لوگوں نے جو اپنی اپنی نمازیں پڑھتے تھے اپنی جماعت سے, یعنی ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھتا تھا, کوئی ایک جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. تو جب حضرت عمر کے دور میں جو ہے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عبد القادری جو ہے یہ ہے, تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر دن جو ہے وہ جو ہے گشت کیا کرتے تھے. یعنی مدینے میں جو ہے لوگوں کا مطلب رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہو اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے گشت کیا کرتے تھے, لوگوں کے احوال معلوم کرتے تھے. تو اس وقت جو ہے رجب ایک سال جو ہے رمضان کا مہینہ آیا, اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے مسجد نبوی کے پاس سے گزرے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ایک جماعت, کوئی چند مل کر جماعت کھڑا کرے ہے, کوئی چند مل کر جماعت کھڑا کرے ہے, یعنی مختلف جماعتیں اور الگ الگ مطلب کوئی الگ الگ ٹولیاں بنا کر جو ہے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جماعت کی نماز جو ہے بہت زیادہ پسند تھی. جماعت کی جو نماز تھی وہ بہت زیادہ پسند تھی. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پسند تھی, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے میں جو ہے 3 دن جو ہے اپنے زمانے میں قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز جو ہے کروائی ہے. تو اب اس کے بعد آپ نے کیوں چھوڑا, اس عمل کو پسند تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا کیوں تھا؟ اس لیے کہ کہیں یہ نماز جو میری امت پر فرض نہ ہو جائے, اس خدشے کا مطلب لاحق ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اور جماعتیں نہیں کروائی. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کیا تھی, اصل پسندیدہ چیز کیا تھی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تھا. اب تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے, تو اب کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ تمام لوگوں کو جو ہے ایک ہی امام پر جمع کر دیا جائے. پھر حضرت عمر نے یہ خیال کیا, کیا ہے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگ تمام لوگوں کو جو ہے قیام اللیل کراؤ, یعنی تہجد کی نماز پڑھاؤ, تراویح کی نماز پڑھاؤ. 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھانے کا حضرت عمر نے حکم دیا. کتنی؟ 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. تو پڑھانے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ یہ کتنی اچھا بدعت ہے, جسے جو ہے کتنی اچھی بدعت ہے, جو بدعت حسنہ کہا گیا, کتنی اچھی بدعت ہے جو میں نے جو ہے آج کیا ہے. اس پر حضرت عمر نے یہ قول ذکر کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یعنی ان کے دور کے کچھ سال بھی, حضرت ابوبکر کا دور بھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی جو سال تھے ان سالوں میں جو ہے جماعت کے ساتھ جو ہے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی. لیکن جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں کیوں نہ میں تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت پر اکٹھا کر دوں, کیونکہ اب جو ہے وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے, اور جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اور یہ جماعت کی نماز جو ہے بہت زیادہ پسند بھی تھی. تو حضرت عمر نے جو ہے حکم دیا, اور آپ حضرت عمر نے جو ہے 11 رکعت یعنی 8 رکعت تراویح اور 8 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا, اور 3 رکعت وتر پڑھانے کا جو حضرت عمر نے حکم دیا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے, یعنی 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا ہے, تو وہ جو مستدرک حاکم میں جو ہے وہ روایت آتی ہے, اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مستدرک حاکم میں ہی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو روایت آتی ہے وہ روایت جو ہے ضعیف ہے. جو 20 رکعت والی حضرت عمر کے بارے میں آتی ہے وہ ضعیف روایت ہے. یہ صحابہ جو ہے 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, یہ جو روایت آتی ہے یہ بھی ضعیف روایت ہے, کمزور روایت ہے. اصل میں نے آپ کے سامنے حضرت عائشہ کی جو بخاری کی جو روایت ہے اس کو میں نے ذکر کیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں جو ہے وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. 8 رکعت جو ہے تہجد یعنی تراویح کی نماز قیام اللیل, اور جو ہے 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہوا کرتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور میں جو ہے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا, 3 رکعت وتر اور 8 رکعت جو ہے وہ تراویح ہوا کرتی تھی. اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے, پھر کیوں مکہ مدینے میں اور مکہ میں جو ہے حرمین شریفین میں جو ہے کیوں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے,
سب کا ذہن یہی جاتا ہے. تو اس کا بھی جواب میں آپ کو دیتے چلوں کہ حرمین شریفین میں جو ہے 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے وہ صحیح ہے. تو شاہ عبد العزیز جو ہے جو سعودی عرب کے جو بادشاہ گزرے ہیں، جب ان کے دور میں جو ہے وہ جو ہے سنت کے بہت زیادہ پابند تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر جو ہر کام جو ہے سنت کے مطابق کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے. اور اسی طرح تراویح بھی جو ہے یہاں پر جو تراویح کی نماز بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق 11 رکعت ہی پڑھایا جائے. تو انہوں نے کیا کیا، اس وقت کے جو علماء تھے ان کے علماء سے انہوں نے جو ہے اس بارے میں مشورہ کیا. تو سعودی عرب کے جو علماء تھے انہوں نے جو ہے بہت زیادہ ذہین اور فطین بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دور اندیش بھی ہوتے ہیں. انہوں نے یہ جواب دیا شاہ عبد العزیز کو کہ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کو انہوں نے یہ جواب دیا، یعنی سعودی عرب کے علماء نے یہ جواب دیا کہ اگر ہم جو ہے 8 رکعت تراویح پڑھا کر ہم چھوڑ دیں گے تو دوسرے لوگ جو ہے اب یہ جو سعودی عرب میں حرمین شریفین میں اور مدینہ منورہ میں جو ہے یہاں پر جو ہے مختلف مذہبوں والے اور مختلف قوموں والے یہاں پر آتے ہیں، مطلب مختلف مذاہب والے یہاں پر آتے ہیں. اگر آپ 8 رکعت تراویح پڑھا کر چھوڑ دیں گے تو ایسا کریں گے کہ 8 رکعت کے بعد اپنی اپنی جماعتیں کھڑا کر کے اپنی اپنی نمازیں جو ہے پڑھنا شروع کر دیں گے. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ایک امام جو ہے 10 رکعت پڑھائے اور ایک امام جو ہے وہ 10 رکعت پڑھائے، جو جتنی پڑھنا چاہے وہ اتنی پڑھ کر جو ہے وہ نماز سے فارغ ہو جائے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین میں بھی کہ جو بھی مطلب ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو سنت کے جو پابند ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب وہ سنت وہ جانتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ تراویح کی نماز وہ 8 رکعت ہی ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں 8 رکعت مطلب 10 رکعت پڑھتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں، مطلب 10 رکعت پڑھتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں. وہاں پر جو ہے 10 رکعت کے لیے ایک امام مقرر ہوتا ہے اور 10 رکعت کے لیے جگہوں پر ایک امام مقرر ہوتا ہے. تو لوگوں میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر 2 اماموں کو رکھا گیا ہے اور 2 امام جو ہے وہاں پر تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں 10 رکعت. تو اس کے علاوہ اب ہر سعودی عرب میں جتنی مساجد ہے تقریباً جو ہے وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد حرمین شریفین کو چھوڑ کر، حرم کو چھوڑ کر جو ہے مسجد نبی کو چھوڑ کر پورے مکہ میں اور جو مدینہ منورہ میں جو ہے جو دوسری مسجدیں ہیں وہاں پر جو ہے تراویح اور جو ہے تراویح قیام اللیل جو ہے وہ جو 8 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے. جتنی بھی دیکھے 8 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے. اب اسی طرح اب لوگ جو ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مطلب کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کے جو سلف کا جو طریقہ تھا، تو کسی صحابی سے کوئی صحابی جو ہے 20 رکعت بھی پڑھتے تھے، یعنی سلف کا جو طریقہ تھا. تو ان کی نماز کا جو رات کی نماز کا جو طریقہ تھا، ان کی رکعت کی جو تعداد ہوا کرتی تھی، کوئی 20 بھی پڑھا کرتا تھا، کوئی 25 بھی پڑھا کرتے تھے اور کوئی جو ہے 30، کوئی جو ہے 30، کوئی جو ہے 35، کوئی 36، کوئی جو 38 رکعت تک پڑھا کرتے تھے. جس طرح کے جیسا کہ دن اور رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے رمضان نماز جو ہے فرض ہے، 5 نمازیں جو ہے فرض ہے. اگر کوئی 4 رکعت ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، اگر اس میں سے کوئی انسان جو 1 رکعت بھی زائد کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی 4 رکعت والی نماز ہے فرض نماز تو اس میں 1 رکعت زیادہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کوئی 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 1 رکعت زائد نہیں کر سکتا. 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں سے 1 رکعت یا 4 رکعت اس کو 3 رکعت نہیں پڑھ سکتا، اس کو 4 رکعت کر کے نہیں پڑھ سکتا. لیکن دن و رات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب نفل نمازوں جو فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد نہیں لگائی ہے، اس کی حد نہیں لگائی. یعنی دن و رات میں فرض نماز کے علاوہ اگر کوئی جتنی نمازیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. جتنی نمازیں جتنی بھی چاہے اس کی تعداد اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعداد مقرر کی ہے. تو دن اور رات میں اگر کوئی زائد نمازیں فرض کے علاوہ اگر کوئی زائد نمازیں پڑھنا چاہتا ہے وہ جتنی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. تو اسی لیے صحابہ جو ہے رمضان المبارک میں جو ہے قیام اللیل یعنی دن و رات میں جو ہے وہ قیام اللیل کرتے تھے. تو وہ لوگ کا جو طریقہ تھا کہ مطلب زائد نماز کو جو ہے ان کو کوئی حد نہیں تھی، اسی لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے جتنی چاہے وہ لوگ مطلب نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کیا ہے، تو آپ کا جو عمل ہمیں یہ بتلاتا ہے
کہ آپ کا جو عمل ہے وہ 8 رکعت ہی ہے، لیکن وہ نماز کیا ہے؟ وہ نفل ہے، نماز نفل یعنی زائد نماز ہے. نماز جو تہجد کی نماز ہے وہ زائد نماز ہے، تراویح کی نماز وہ زائد نماز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ 8 رکعت ہی ہے. اگر سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کیا اب ہم 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کیا 20 رکعت پڑھنا جائز ہے؟ تو ہاں، اگر کوئی جو ہے 20 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو 20 رکعت بالکل پڑھ سکتا ہے، 20 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، یا 20 رکعت سے زائد بھی پڑھ سکتا ہے، یا 20 رکعت سے کچھ بھی، مطلب اس کے اختیار میں ہے. لیکن سنت یہی ہے، آپ کا طریقہ یہی ہے جس پر آپ نے عمل کر کے دکھلایا ہے رمضان اور غیر رمضان میں. وہ کیا ہے؟ تراویح کی نماز، ان رات کی نماز، قیام اللیل جو سنت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے وہ 8 رکعت ہی ہے، 8 رکعت ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ 8 رکعت سے زائد جو ہے نفل نماز ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے آنے والا رمضان کی فضیلتوں کو پانے والے اور جو شب قدر کی فضیلت کو پانے والوں میں ہمارا شمار کرے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ بنائے اللہ تعالیٰ. اور ہم میں سے جو بھی گنہگار ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو جو ہے دھلا لے، ہمیں توحید پر قائم رکھے. ہم میں جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بیماریوں سے شفا دے، اور جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کسی کو کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں. جی، یہ میرا سوال ہے کہ تراویح میں اکثر لوگ بڑے بڑے سورے پڑھنا مطلب پریفر کر رہے، تو وہ ایک ہاتھ سے رکوع باندھ کے اور ایک ہاتھ میں فون لے کے بھی ایسے مطلب دیکھ کے پڑھ رہے ہیں نا، وہ کیا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. مطلب قیام کے لیے تہجد کی نماز یعنی قیام اللیل میں جو ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوا کرتا تھا وہ لمبا ہی ہوا کرتا تھا، تو تہجد قیام کے لیے لمبا نہیں، ہوا کرتا تراویح کے لیے. جی سوری. ہاں، آپ کا جو قیام ہوتا تھا وہ لمبا ہوا کرتا تھا، اس قیام کو لمبا کرنے کے لیے وہ دیکھ کر بھی جو ہے قرآن پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو غلام تھے، زکوان نامی، یعنی زکوان تھا ان کا نام، اور وہ جو عورتوں کو جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور وہ جو ہے دیکھ کر پڑھایا کرتے تھے. اچھا، تو پڑھ سکتے ہیں ویسے؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے مطلب پورا رمضان میں مطلب قرآن کو ختم کیا جائے، ایسا نہیں. ہمیں نماز میں جو ہے قیام کو لمبا کرنا، سجدے کو لمبا کرنا، یہ مقصد ہے. تو آپ جو بھی آیتیں، جو بھی صورتیں ہمیں یاد ہے اسی کو بار بار آپ پڑھا کریں، ہر رکعت میں وہی پڑھا کریں آپ، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس طرح مطلب قیام کو لمبا کر سکتے ہیں. قیام مطلب جو بھی اپن مطلب قیام رکوع سے یعنی جب پہلے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں. جی، قیام جس میں اللیل تلاوت کا کی مطلب جاتی کیا ہے؟ ہے. قیام یعنی کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، جس میں ہم نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں جی تلاوت کرتے ہیں. جی جی. قیام اللیل کا مطلب؟ قیام اللیل یعنی رات کی نماز، یعنی رات کو کھڑے ہونا، رات کی نماز قیام اللیل کہتے ہیں. اچھا، مطلب تہجد، تراویح، عشاء یہ سب آتے ہیں. تہجد، تراویح یہ تینوں ایک ہی ہے. اچھا جی، شکریہ. تو 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں تراویح کم سے کم؟ ہاں 8 رکعت ہمارے اختیار میں، نفل نماز ہے نا تو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن سنت جو ہے وہ 8 رکعت ہے، اور 8 رکعت سے پڑھنا بھی جائز ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مطلب 20 رکعت ہے، لیکن سنت یہ سمجھے، وہ ذہن میں یہ رکھے کہ سنت 8 رکعت ہے، لیکن جائز ہے وہ جتنی چاہے پڑھ سکتے، 20 یا 20 سے زائد ہے. جی جی سر. اچھا، شکریہ. جزاک اللہ.